اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی حاضر ہے اور اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے. میں نے آپ کو اکثر یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اسلام آبادی میں ہوں, جہاں رہ رہا ہوں وہاں بھی لگتا ہے کہ یہ بدھی طرح لوگ بھی اسی طرح سمجھنے لگے کہ جیسے میں جانے والا نہیں ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ معاملات جائیں گے یا اسلام آباد والے جائیں گے تب آپ جائیں گے. میں نے کہا نہیں جی, مجھے ذرا باہر بھی جانا ہے. لیکن اور ایک آدھ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں سمجھے کہ میں صرف اسٹوڈیو میں ہوتا ہوں. کل رات میں شاہراہ دستور پر گیا اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ اگر سگنل کی پرابلم نہ ہو, مشکل نہ ہو, وہیں سے پورا پروگرام کیا جائے, کیونکہ اصل لطف اور انجوائمنٹ یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو فیلنگ جو محسوسات ہیں وہ وہاں بیٹھ کر ہو سکتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر ہما بقائی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, مجھ سے اچھی دانشورانہ گفتگو کرتی ہیں, مجھ سے زیادہ اچھے تجزیے تبصرے کر سکتی ہیں. اسی طرح لوگ بھی کہتے ہیں بھائی کتنے لوگ ہیں, کیا ہوا, کب چلے جائیں گے, یہ ہوگا. جب وہاں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا کیا مزاج ہے, وہ ہٹ کر جو اسٹوڈیو میں ہوتا ہے. یقین میں وہاں بھی آپ کو لے جاؤں گا. پھر آج ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں کہ سعد رفیق صاحب نے قاضی صاحب سے ملاقات کی ہے. قاضی صاحب نے بعد میں کہہ دیا کہ میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پہلا نقطہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے. خواجہ آصف صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ 6 میں سے 5 نکات ہو گئے. اور پھر میں نے کہا نا جب اپنے نمائندوں سے بات کریں گے, شیخ رشید صاحب بھی کوئی اہم بات مجھے پیغام آیا بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے. یہاں خیبر پختونخوا کے ہمارے شاہ زماں صاحب تشریف فرما ہیں, منسٹر ہیں, پہلی بار سیاست میں آئے, کہتے ہیں جی یہ تحریک انصاف نہیں ہوتی تو میں سیاست ہی میں نہیں آتا. خاصا ویسے ہی ہے. بالکل. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے تو شہر کی ہیں, تبصرہ نگار, تشریح نگار, اور وہاں بیٹھ کر بھی مجھے خیال ہے کہ جو کل بات کر رہا تھا کافی سب کچھ دیکھیں. ہما کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. مجاہد حال تو آپ کا پوچھنا چاہیے. دیکھیں مجھے کیا, میں تو ویسے ہی ہوں نا. یہ اور بات ہے کہ دل کا حال کوئی نہیں جانتا, لیکن ویسے میں ٹھیک ٹھاک ہی میرے خیال میں ہو رہا ہوں. میں خیال شاہ زماں صاحب آج جو اہم بات ہوئی ہے, اور میں نے کہا بہت ساری ہم چیزوں پہ جائیں گے, لیکن پہلے جو 6 نکات تھے کچھ لوگ بھول چکے ہیں کہ خواجہ خان صاحب کے کیا 6 نکات تھے. اور اگر واقعی خواجہ آصف صاحب نے ایسے ہی کہا ہے کہ 6 میں سے 5 نکات مان لیے گئے ہیں اور ایک مسئلہ انا کا ہے, تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کون سے 6 نکات, کون سے 6 مطالبے کیے تھے. دیکھتے ہیں. عمران خان کا پہلا مطالبہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں. دوسرا مطالبہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. تیسرا مطالبہ انتخابی اصلاحات کی جائیں. چوتھا مطالبہ غیر جانبدار نگراں حکومت قائم کی جائے. پانچواں مطالبہ الیکشن کمیشن کے تمام ارکان مستعفی ہوں. اور چھٹا مطالبہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے. جی تو اگر یہ ہما میں شاہ صاحب کی پہلے آتا ہوں, ڈاکٹر ہما بقائی تجزیہ کاروں سے پوچھوں, کیا آپ کو یقین ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہوگا, اور اب ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد ان کی تردید آ چکی ہو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ غیر جانبدار حکومت قائم ہوگی اور دھاندلی میں ملوث افراد کو سزا ہوگی اور الیکشن کمیشن والے مستعفی ہو جائیں. کیا سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا, جس میں اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ جی سب کچھ ایڈریس ہو گیا ہے, سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے. جو پی ٹی آئی کی طرف سے بات آ رہی ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ زیادہ اچھے سے بتائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام باتوں پر ہمارا ریزالو ہو گیا تھا, صرف استعفے کی بات پر بریک ڈاؤن ہوا. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے تو انہوں نے استعفے پہ بھی لچک دکھائی ہے, کیونکہ اب وہ اس کو 1 مہینے کے پیریڈ پہ انہوں نے کنفائن کر دیا ہے کہ جی مہینے بھر کا استعفیٰ آپ دے دیجئے. اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی انتظامیہ کے تحت یہ کام نہیں چل سکتا, جو اور ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. اور اس وقت تو اسد عمر صاحب نے پنجاب حکومت کی اپنی مثال دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بھی تو رانا ثناء اللہ کو ہٹایا, ان کے خلاف ہو رہی ہے انکوائری, تو رانا ثناء اللہ کو بیٹھائے رکھے ہوئے کے دوران تو آپ نے وہ انکوائری نہیں کی. تو یہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے. ایک اور بات میں گزارش کرنا چاہوں گی, میرا خیال ہے کہ حکومت کا جو ایک تھوڑا سا شفٹ مجھے آج نظر آیا, اور وہ یہ کہ اب تک ان کی جو ساری توجہ کا مرکز تھا وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تھے, اور پیٹ کو وہ بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے. بلکہ نواز شریف صاحب نے تو اپنی سپیچ میں ان سے کہا کہ ان سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور وہ تو فساد پیدا کرنے آئے وغیرہ وغیرہ. آج ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹجی میں شفٹ آیا ہے,
اور طاہر القادری صاحب کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعد رفیق صاحب وہاں تشریف لے گئے. ایسا لگتا ہے کہ اب ایک اسٹریٹجی جو نئی آئی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تو بات نہیں بن رہی ہے, تو اگر پیٹ سے کوئی مذاکرات ہو کر وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا سٹانس ویکن ہوتا ہے. آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, لیکن لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آج یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی ٹولیوں میں پھر رہے ہیں اور وہ اطراف میں چکر لگا رہے ہیں ان دھرنوں کے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے. تو ہما بقائی آپ یہاں تک ہیں کہ یہاں تک پہنچے ہیں تو اسلام آباد میں ہمیں جان چکزئی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ترجمان, مولانا صاحب کے ترجمان, انہوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. شاہ فرمان صاحب, اب میں نے بتایا تھا کہ منسٹر پی ٹی آئی بھی موجود ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا, تو یہ بھی ہے کہ ابھی بیان آتا ہے, تردید آ جاتی ہے. سعد رفیق صاحب تو وہاں گئے, بات چیت کی, انہوں نے کہا کچھ ہوپ ہے. قاضی صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, پہلا نقطہ ہی سادہ مانر ٹان کا ہے. اور ہم نے پھر 6 نکات بتایا, آپ نے دیکھے نہیں. پہلا نقطہ انہوں نے کہا جی مستعفی نہیں ہوں گے, انا کا مسئلہ ہے. لیکن یہ جو کہا ہے کہ غیر جانبدار نگراں حکومت, اس پر ایگری کر گئے. اس کا مطلب یہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے اس پہ ہو جائیں گے, دھاندلی میں ملوث ہو جائیں گے. شاہ فرمان صاحب پہلے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے کیا آپ کو یقین ہے کہ خواجہ صاحب نے ایسا کہا اور خواجہ صاحب کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے, یا ہو سکتا ہے ان کو اب تک فون آ چکا ہو کہ فوراً تردید کرو, تم نے 5 نکات کیسے مان لیے. ایک مسئلہ جو شاہ فرمان, دیکھیں یہ خواجہ صاحب نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کو اس پہ اسٹیک کرنا چاہیے کہ جو بھی اس کو پتا ہوگا, جس نے بھی اس کو بات بتائی ہوگی, کیونکہ میں اس مذاکراتی ٹیم کا ممبر نہیں ہوں. ٹھیک, اور بہت ساری چیزیں ہم ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہتے, اس لیے خواجہ صاحب نے ڈسکلوز کر دیا نا. تو جو خواجہ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور ٹھیک ہے. لیکن جو ایک بات خواجہ صاحب نے کہی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ انا کا مسئلہ ہے. یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. کنسرن خواجہ صاحب نے بنایا ہوا تو ہے, ضد پر بہت زیادہ ہے. میں وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, انا نہیں ہے. ایک جگہ پر پورے سب نے کہا کہ دھاندلی ہوئی, سارے پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ دھاندلی ہوئی. اچھا کس نے کی ہے یہ تو اب طے کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک یونینیمٹی تھی کہ سارا, کسی نے کہا کے پی کے اندر ہوئی ہے, کسی ادھر زیادہ ہوئے ادھر کم ہوئے, لیکن الیکشن کے اندر دھاندلی پر سب متفق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب جو ہمیں ڈر ہے آپ کے یہاں بھی ہوئی ہے, دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنے حلقے کی آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ الیکشن کے 4-5 دنوں کے اندر وہ ایک پولنگ بوتھ کے اندر وہ ووٹ جو ہے کلیریکل مسٹیک تھا کہ میرے 100 ایک ووٹ تھے, وہ آپ کو لگے, آپ کے جان صاحب کو لگے, جان صاحب کے مجھے لگے, وہ اس طرح اس کو بنیاد بنا کے 72 آورز تک نان سٹاپ ڈے نائٹ ہر ووٹ کو ویریفائی کیا گیا. 48,000 ووٹ گنے گئے. 48,000 ووٹ مجاہد صاحب, اچھا میں عدالت نہیں گیا, سٹے نہیں لیا, کیس میں نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ کر. میں صرف آپ کو بتاؤں, اس وقت جو ایک مقدمہ یہ کہتے ہیں انا کا مسئلہ ہے, وہ انا کا اس لیے نہیں ہے کہ ایک الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. اب اگر ہم کوئی ایسا سٹانس لیں, کوئی ایسا لوپول چھوڑے, جیسے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی, گلو بٹ کو دکھایا گیا, کمیشن بنا, اس کی بیل ہوئی, رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پھر رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم کمپرومائز کر جائیں اور ایک ایسا الیکشن جس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, وہ ہماری غلطی کی وجہ سے وہ یہ نہ ہو جائے کہ جس کے اندر تو دھاندلی ہوئی نہیں تھی. اچھا وہ قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے جعلی الیکشن کو جو ہے وہ لیگل کر رہے. یہی کرنا آگے بڑھتے ہیں نا. یہ آج پورے 2 گھنٹے تک یہ نشریات, کیونکہ میرے پاس آپ رہیں گے. جان چکزئی, 2 باتیں. ایک تو آپ کو یقین ہے کہ شیخ خواجہ آصف نے جو 6 میں سے 5 نکات کا کہا ہے کہ انہوں نے مان لیے ہیں, ایسے ہی ہے غیر جانبدار نگراں حکومت, اور یہ ان کا موقف تو خیر آپ کو پی ٹی آئی کا تو موقف آپ کو ہے. پہلے اس پر آئیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں تو بہت سکیپٹک ہوں کہ اس طرح بات ہو سکتی ہے. اگر نگران حکومت کی تشریح یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد کوئی حکومت بنے گی, اگر تشریح یہ ہے کہ 2018 میں 2 مہینے پہلے جو نگران حکومت بنے گی, جو سیٹ اپ آئے گا وہ کس طرح نیوٹرل ہوگا, الیکشن کمیشن مستعفی ہوگا,
الیکشن کمیشن اس یہ تمام اور ان لوگوں کا مقدمہ چلے گا جو دھاندلی میں ملوث ہیں. حکومت نے اصولی طور پہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. جمہوریت نے جو ہے ڈیموکریسی ہیز لسن ٹو دیم. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تقریباً تمام معاملات جو ہے اس پہ کافی حد تک پیش رفت بھی ہوئی. ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ ہو نہیں پا رہی کیونکہ نہ لاجک کے استعفے کا نہ لاجک جسٹیفائی کر رہا ہے، نہ تاریخ کر رہی ہے، نہ کوئی ایسے معیار ہے جس کے مطابق غیر جانبدار نگراں حکومت اس عمل میں ایک مہینے میں قائم ہوگی نا، 2 ماہ میں ہوگی نا، 3 ماہ میں ہوگی نا، اور کب ہوگی؟ غیر نگرانہ غیر امپارشل گورنمنٹ جو ہے 2018 سے پہلے ہونی چاہیے. ہم سب جان صاحب آپ کو میں نے خاص طور پر شیخ صاحب کی طرف لیتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب ہمارے، اور میں نے تو جو عام طور پر بڑی پیشن گوئی ہے. شیخ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے بریلوی بھائی. میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں، کراچی میں بیٹھے ہوں، وہ نہیں کر سکتے جو لوگ وہاں موجود ہوں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ میں خود بھی وہاں گیا تھا. وہاں جو ایک فیلنگ ہے، وہاں جو ایک ماحول ہے، 5,000 10,000 اس کو چھوڑ دیں، وہاں دیکھ کر ایک فیل ہوتا ہے. اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں بظاہر ہمیں کوئی نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات کی، کوئی ڈیڈ لاک ختم ہونے کی راہ نکلے گی. خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں کیسے کہا ہے، تردید نہ آ جائے کہ 6 میں سے 5 نکات تو مان لیے گئے، ایک مسئلہ انا کا ہے، مستعفی ہونے کا. شیخ صاحب دیکھیں بریلوی صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا کہ اگست کا آخری ہفتہ بہت اہم ہے. آپ اپنا پروگرام خود نہیں دیکھتے نا، صرف سنتے ہیں. اور یہ کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. میں نے آپ کے پروگرام، آپ نے پوچھا کہ یہ ہوگی، میں نے کہا ہوگی، یہ نہیں رہ سکتے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ میٹرو کے سامنے ایک کھڈا بنا ہوا ہے، اس میں یا ہماری سیاست دفن ہوگی یا نواز شریف کی. اب میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کی انشاءاللہ دفن ہوگی. یہ نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان ریزگنیشن سے پیچھے ہوگا. اور جہاں تک طاہر القادری صاحب کا تعلق ہے، وہ لاشوں پر مقدمہ، ان کا ایجنڈا تو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، ہمارا تو صرف 1 نکاتی ایجنڈا ہے. باقی 5 تو اس کی برانچ لائنیں ہیں. وہ برانچ لائنیں ہیں جو اس میں سے نکلتی ہیں ریزگنیشن سے. میں نے آج 4 بجے ملاقات کی ہے خان صاحب سے. کوئی اس میں لچک نہیں ہے کسی قیمت پر بھی، اور ریزگنیشن سے کم وہ واپس یہاں سے نہیں جائے گا. مجاہد ایک سوال میں یہ جو کہا ہے کہ آج بھی ایک مذاکراتی ٹیم آ رہی ہے، 10 مذاکراتی ٹیمیں آئیں جی، 100 مذاکراتی ٹیمیں آئیں، 1000 مذاکراتی ٹیمیں آئیں. ایک سیاسی قبر ہے اور 2 شخصیتیں ہیں، ایک نے گرنا ہے. عمران خان نہیں گرے گا اس میں. وہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ یہاں سے کامیاب لوٹے گا. شیخ صاحب عام طور پر جب یہ سچویشن آئے، اور میں سننے بھی لگا ہوں کہ جب پولیٹیکل فورسز ٹکراتی ہیں تو تیسری قوت آ کے کوئی نہ کوئی امپائر تو چھڑائے گا نا. خاص صاحب 3 بار کہہ چکے ہیں امپائر انگلی اٹھانے والا. آخر یہ مسٹری بتائے نا، امپائر ہے کون؟ سب کو پتا ہے بریلوی صاحب، آپ بچے ہیں، ساری عمر آپ کی اس کھیل میں گزری ہے، ساری عمر آپ نے بال سفید کیے ہیں صحافت میں. اور میرے جیسا سیاسی ورکر آپ کو 2 مہینے پہلے کہتا ہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اگر یہ ٹیمیں جو ہے وہ پھر آ کے نہیں سوچ سمجھ کے کوئی نتیجہ نکالتے اور ہر درمی پہ قائم رکھتے ہیں، پھر کوئی تو آ کے چھڑوائے گا نا. اور جنہوں نے چھڑوانا ہے، آپ میرا نام کیوں لیتے ہیں اس کو؟ اچھا نہیں، یعنی یہ کب تک جو آپ پہلے دے رہے تھے سوموار کو، میں سوموار کہتا آپ نے کہا پیر، تو آپ سے پوچھا بھی تھے جب آپ نے اس دن مجھے اپنے وہ کوئی کہہ رہا کٹھہرا، میں کنٹینر کو کہہ رہا تھا وہاں 5 دن پہلے جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 5 دن میں معاملہ ہو جائے گا. اب لوگوں کا کچھ اعصاب جواب دینے لگے. میرے تو نہیں، آپ کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی حال ہے. آپ کو رہتی آج اتوار ہے، اگلی اتوار سے پہلے کٹی کٹا نکل جائے گا انشاءاللہ. 1 ہفتہ اور انتظار کریں. ہاں جی 1 ہفتہ اور. 1 ہفتہ نہیں، میں نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی، تو میں تو پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کبھی فیصلہ ہو جائے. جو یہ بات کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں پر حملے ہوں گے، لال حویلیوں پہ حملے ہوں گے، تو پھر کس طرح یہ جمہوریت جو ہے یہ جمہوریت کہلائے گی. اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں، ہفتے میں ہو، 4 دن میں ہو، 3 دن میں ہو. زرداری صاحب بچانے آئے تھے یا سنبھالنے آئے تھے، سمجھانے آئے تھے کہ شہباز شریف کو قربانی دے دو؟ کیا آپ تک خبر ہے؟ زرداری صاحب تو تھوڑے دنوں بعد وہی کریں گے جو میں کہہ چکا ہوں. وہ ان کو کہیں گے آپ پیچھے ہٹ جاؤ تو جمہوریت بچتی ہے، اور جب یہ نہیں بچے گی تو پھر یہ کہیں گے میں نے تو سمجھایا تھا. لیکن یہ سارے لوگ اس ہفتے میں اپنی پوزیشن لے لیں گے. آج وہ جو علماء کی ساری کونسل ہیں، انہوں نے تو حمایت کر دی نا ساری مذہبی قوتوں نے.
اور اس میں یکجہتی کونسل جو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہے. آج جو گئے ہیں کنٹینر میں طاہر القادری صاحب کے، اس میں انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈے کا طاہر القادری کی حمایت کر دی ہے، اور جو ملی یکجہتی کونسل ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے اندر پیپلز پارٹی بھی اور MQM بھی بہتر فیصلہ کرے گی، آپ گھبرائیں نہیں. ایک آخری سوال ہما بقائی کرنا چاہتی ہیں ہماری کراچی کی میری دوست. جی ہما سوال کر لیں جلدی سے. شیخ صاحب شیخ صاحب دو باتیں بہت گردش کر رہی ہیں. ایک یہ کہ کوئی آپ کا فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے، آپ کی پارٹی کے اندر بڑے شدید مسائل ہو رہے ہیں PTI کی، اور دوسرا یہ کہ کون سے 2 لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں. وہ تو 2 لوگ جو کر رہے ہیں آج پتہ لگ جائے گا. مجھے تو پتہ ہے میرا بتانا مناسب نہیں. میں اور کوئی PTI میں بلاک شلاک اس وقت کون بلاک بنائے گا؟ جی لوگ تو شامل ہو رہے ہیں PTI میں، بلاک کون بنائے گا؟ ایک اور آخری سوال. تو آج کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، امپائر آ کے فیصلہ کرے گا. اور آپ نے کہا یا تو پہلے کہہ رہے تھے ایک وہ جو کھائیے ایک کو جانا ہوگا، لیکن اب ہو جائے گا. جی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میری سیاسی رائے یہی ہے. سعد رفیق کیا لینے آئے تھے؟ کیا دیا؟ کیا پوچھا؟ بھائی وہ کہنے آئے ہوں گے کہ ہم شہباز شریف کا مسئلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کسی میں گاڑی چھوٹ جائے گی اور دونوں گاڑی تلے آ جائیں گے، سیاست کی گاڑی تلے. شکریہ شیخ رشید صاحب. جان صاحب میں تو دیکھیے آپ تو شیخ صاحب کو ایسی کچھ سنجیدگی سے نہیں لیتے نا. نہیں صاحب بڑے محترم ہیں، دیکھیں وہ ایک سیاستدان ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اختلاف رائے حق سب کا حق ہے. لیکن جہاں تک شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے کس کی حمایت کی ہے، دیکھو ہم اس بات سب پہ متفق ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے. قادری صاحب کہتے ہیں غربت ختم ہو، کہتے ہیں بسم اللہ ختم ہو، آپ میکینزم بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لینڈ ریفارمز ہم کہتے ہیں آپ بتائیں میکینزم. بالکل ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں غربت ختم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں. یہ تو ایسے نکات ہے جو ہم نے خود پڑھے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک بات جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے، جو اصولی ہے اور پیچیدہ ہے، وہ ہے استعفے کا. اب اگر فرض کریں یہ تو آخری آپ کو پتہ کیوں رکھا جاتا ہے ایگزیکٹلی، تو اس میں اگر شہباز شریف گھر بھی جاتے ہیں، پھر بھی گورنمنٹ تو PML نون کی ہوگی، پھر بھی ہی ول بی کالنگ دی شاٹس. مولانا صاحب کو تو بڑا مشورہ مانا جاتا ہے، وہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ شہباز صاحب کو گھر جانے دیں تاکہ باقی معاملے آسانی سے ہو جائیں؟ تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ اگر گھر بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے PML نون کی گورنمنٹ نہیں رہے گی؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو وہ یہ کہتے ہیں اس لیے جانا چاہیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کچھ ہوا اس کی جو ذمہ داری ہے انہیں کسی کو تو قبول کرنی ہوگی نا. دیکھیے پہلے تو آپ یہ تعین کریں کہ کس کی ذمہ داری ہے. 21 لوگوں کو آپ نے نامنیٹ کیا ہوا ہے، جس میں پرائم منسٹر کے خواتین بھی شامل ہے. یہ تو پنجاب میں وہ کلچر ہے کہ آپ اس کے سب عزیزوں کو جو ہے پکڑو تھانے میں لاؤ تاکہ ان کی پیروی کا بھی کوئی بندہ نہ ملے. اب اگر ہم نے بیٹھ کے اس کو طے کرنا ہے تو پہلے تو یہ کرنا ہے کہ کون ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے. مورل ذمہ داری کی بات ہے. 6 دن تو یہ خود FIR کاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، رجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹریجڈی کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. قادری صاحب کی یہ لوگ کوئی آ نہیں رہے تھے. آپ جو کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے FIR نہیں لکھوائی گئی 6 دن تک، میرا مطلب شاہ صاحب 6 دن تک. تو ان کی ذمہ داری تو تھی نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پولیس تھانے پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کورٹس پہ نہیں ہے، کمیشن پہ نہیں ہے. تو اب سیشن کورٹ نے جب FIR لکھوائی تو ہائی کورٹ میں تو آپ کے وزیروں نے اپیل کر دی نا. نہیں تو دیکھیے اپیل کا حق ان کو بھی ہے، ان کو بھی وہ بھی کورٹ جا سکتے تھے، لیکن انہیں کام نہیں جا رہے ہیں. بریلوی صاحب یہاں پر کچھ ڈیبیٹ غلط ہو رہا ہے. ایک تو پہلے ہما صاحبہ نے عوامی مسلم لیگ کے عوامی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ سے پوچھا کہ PTI میں کیا ہو رہا ہے. ان کا مقصد یہ تھا PTI میں فارورڈ بلاک ہے یا کوئی لوگ جان کر رہے ہیں. شیخ صاحب عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے. اور یہ جو آپ جانا چکزئی صاحب سے بات کر رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو PMLN دے سکتی ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے آج کل بڑے ساتھ ہیں مولانا. نہیں ساتھ ہونا الگ بات ہے. میں رائے دینے کا حق نہیں ہے. وہ ٹپیکل کوسچن وہ جو آپ پشتوں میں کچھ بتا دیں. میں ایک سوال کے بارے میں کیوریس ہوں. میں لے کر 10 سیکنڈ میں جواب دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. بریک لے لوں پھر. اچھا ٹھیک. جانا چکزئی صاحب، شاہزواں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عمر بقائی. یہاں ڈاکٹر صاحب میں تو کہہ رہا تھا نا یہاں ہوتی تو آپ زیادہ لفاتا، پھر کراچی جانا پڑتا ہے، ادھر سے شیخ صاحب آ جاتے ہیں، ان کو بھی میں کیسے آپ نے دیکھا اتنی مزیدار طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. زبان کا جو چٹخارا میرا نواب رسول اللہ خان شعر اس میں ڈال دیتے، شیخ صاحب جو دیگر لفظوں کے تڑکے ڈالتے ہیں. تو
سیاست کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے, بڑا انجوائمنٹ کا معاملہ ہے. اور ابھی میں ایک اور بھی جب بریک کے بعد آؤں گا کہ میں نے رات کو جب میں وہاں تھا میں نے کیا دیکھا. جان صاحب سے ایک اور شریف سوال مجھے کرنا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے. کراچی اسٹوڈیو میں وقائی موجود ہیں. ابھی دیکھیں دونوں پشتوں میں ایک دوسرے گفتگو کر رہے تھے. میں تھوڑی بہت پشتوں پتہ آتی تو مجھے بدل رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے شاہ فرمان خان جو ان کی منسٹر ہیں جان چغزئی صاحب مولانا صاحب کے ترجمان ہیں. جو کچھ مولانا صاحب انہیں کہتے ہیں اس کو ماشاءاللہ ہر زبان میں لفظ بہ لفظ ویسے ہی ہم تک پہنچا دیتے ہیں. یہ بڑا کہہ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہہ تھا کہ یہ جو بتاؤں گا کہ اور ان کو موقع دوں گا کہ کھل کر وہ گفتگو کریں جو پشتوں میں کر رہے تھے وہ ہماری زبان میں کریں, سب تک آپ تک پہنچے. لیکن میں ذرا کل رات کو گیا تھا شاہراہ دستور پر ذرا رونق میلہ دیکھنے. چند سیکنڈ کے لیے آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں. لیکن وہاں کوئی مجھے ایسی کوئی فحاشی واشی تو نظر نہیں آئی. ایسے بچے جھوم رہے تھے, خواتین دیکھیں وہاں کیا ماحول تھا. میں تحریک انصاف کے اس مارچ پہ ہوں جہاں کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے کہ کہاں تک جو لوگ لانگ مارچ میں عمران خان کے چار جانب ہیں, اور رات کے دوسرے پہر میں وہی جوش و خروش ہے. جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. وہ نواز کو نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. آپ نے یہاں جوش و خروش دیکھا, کہتے ہیں اس وقت نہیں جائیں گے جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دے گا. لوگوں کیمرہ دکھا رہا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے ہی کچھ میں خیال میں نے دکھایا تھا, ٹھیک ٹھاک ہی ہو رہا تھا. ہم گیت بھی گایا تھے, بلکہ جب وایا جب آتا تھا نا جب پشتوں کا اس پر تو ایک اور والا انداز میں ہوتے. اور اگر ابھی میں بھی کروں تو اس وقت تو جان صاحب اور شاہ فرمان صاحب کو تو نہیں پتا کہیں ایسا ہو کہ مائک وائک ہٹا کے جو ہے وہ بھی وایا کرتے. دھرنے میں تو مجاہد آپ بھی بہت موڈ میں لگ رہے تھے. ہاں بھائی میں تو تھوڑا سا میں نے بڑا روکا ہے اپنے کو. نہیں میں ہما بیوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ابھی تک مشہور ہے. مولانا صاحب ان کو اے جمالو پارٹی کہا کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی کی ہے پیپل پارٹی, ان کی مطلب یہ ایک پارٹی سے ہاں یہ ابھی تک یہ لفظ یوز ہوتا ہے اے جمالو پارٹی. تو پتہ نہیں ان کو. اچھا پھر میں بھی بات کروں گا. جب آپ کی 15 لوگ جو ہیں مر جاتے ہیں بارشوں کی وجہ سے, اور وزیر اعلیٰ جو ہے یہاں پہ خٹک ڈانس کرتے ہیں, تو پشتون ٹریڈیشن میں اس سے برا اور کام نہیں ہو سکتا کہ آپ جو صوبے کے سیاسی باس ہیں اور یہاں پہ آپ ڈانس کر رہے ہیں, آپ میسج ان کو دے رہے ہیں کہ آپ کی جو اموات ہے اس کے لیے ہمارا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک کلچر ہے ہمارے اس میں بننا ہے. اب کلچر کی بات آ گئی, مجھے آپ بتائیے پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کنسرٹ کیا ہو جس میں خواتین کو ہراس کیا گیا ہو, جہاں پہ ان کے فزیکل کون سا مجھے میسیجز آئے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں خواتین کی. آپ مجھے بولنے دیں پلیز, کیونکہ میں وہاں موجود. ٹھیک ہے, آپ نے 5 خواتین کے ساتھ بات کی ہوگی, 10 کے ساتھ کی ہوگی. میں آپ کو ثبوت کے طور پہ خواتین کے ٹیکسٹ میسیجز, ان کے ای میلز بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ فزیکلی وائلیٹ ہوئی. اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خواتین کے اس حق کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں جانا چاہیے. یہ حق ان کا نہیں ہے کہ اگر وہ ہارس ہو تو ان کے لیے کوئی سیکیور ماحول ہو. یہ کون سی لبرلزم ہے؟ خواتین کی پروٹیکشن. ایک اگر کیمرے پر آ کر یہ کہہ دے کہ اسے ہیریس کیا گیا, میں بات پی ٹی آئی کے واریئرز انہیں زندہ کھا جائیں گے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو جسٹیفائڈ ہے خواتین پارٹی میں ڈسکو میں یہاں پہ آنا ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ ان کی فزیکل سپیس مین ہینڈل کی گئی ہے. از اٹ ایکسیپٹیبل؟ دس از کالڈ لبرلزم. دیکھیے جمہوری حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سرحد نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری خواتین ایک ماحول میں پروٹیکٹ احساس نہ کرے. یہ ایشو نہیں ہے. ہماری خود کور کمیٹی میں خواتین بیٹھتی ہیں, ہمارے خود جو ہے دوسری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ خواتین ہیں. تو آپ اس کو اس طرح سیل کریں کہ خدا نہ خواستہ جمہوری ان کا جو امپاورمنٹ ہے وہ ہم اس کے خلاف. آپ یہاں پہ جو لا ہے ہراسمنٹ لا, اس کا مضبوط بنائیں. اگر ہم ویسٹرن ویلیوز کو اپنانا چاہتے ہیں جو ہمارا ویلیو نہیں, وہاں پہ انہوں نے لاز بھی سخت کیے ہیں. یہاں پہ جو ہے آپ یہاں پہ ایک کموڈیٹی کے طور پہ خدا نہ خواستہ عورت کا یہ امیج پیش کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ یہ جمہوری آزادی. میری وائف ویسٹ میں انہوں نے سارا وقت گزارا ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہے یہاں پہ آنے میں کیونکہ وہ کہتی ہیں شی ڈز ناٹ فیل سیکیورڈ. یہ بھی کلچر ہے,
یہ ہمارے کلچر. مان لیا کہ آپ نہیں اتفاق نہیں کرتے کہ ہمارا ویلیو جو ہے دینی ہمارے جو اخلاقیات ہے جہاں صاحب پوری بات کر لیں تو مان لیے اس پہ آپ کی رائے دوسری ہو سکتی ہے, آپ کی ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا احترام, اس کی اسپیس پروٹیکشن ہے, وہ جو ہے ہارسمنٹ ہے, اس پہ میں بھی شور مچاؤں گا. ایک خاتون ایکٹیوسٹ ہے, ان کو بھی مچانا چاہیے. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم لبرل ہیں, عام خواتین کا یہ ہے, یہ ہر حد تک جانے کے لیے پھر تو کہیں گے کہ اور بہت سے رائٹس ہیں وہ بھی کریں گے. میں سارا میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں, ویسے میں صرف اتنا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی خواتین تھی جن کو سارا میڈیا ادھر موجود ہے, اس میڈیا میں کسی کو کمپلین نہیں کی, پولیس کو کمپلین نہیں کی, پی ٹی آئی کے ایڈمنسٹریشن کو کمپلین نہیں کی, اور جانا چکزئی سے آپ کے پاس آ گئی. اب یہ میں حیران ہوں کہ یہ کون ہے. بہرحال میں ایک اور بات, اس نے اب لفظ یوز کیا ڈیسکو. میں جان صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آج بڑی اچھی بات ایاز امیر صاحب نے بتائی کہ اگر میں فیصل ماسک کے اندر نہیں گیا ہوں تو میں کمنٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ایک لفظ مولانا صاحب نے یوز کیا ہے نائٹ کلب, اور جان صاحب لندن میں بھی رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب کو کیسے پتا ہے کہ نائٹ کلب کیسے ہوتا ہے, اور میں یہ مجھے پتا ہے یہ جان صاحب نے ہی اس کو بتائی ہوگی. مجھے صرف اس بات کا جان صاحب بتا دیں کہ جو مولانا صاحب نے کہا کہ جسٹ لائک اے نائٹ کلب, تو ظاہر ان کو پتا ہے نائٹ کلب کیسا ہوتا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ نائٹ کلب نہیں ویسے کہ مولانا صاحب نے خود دیکھا ہے, آپ نے ایکسپلین کیا. دیکھو یہ تو یہی بات پکڑنا اس کے اوپر نہیں کرتے. چلو یہ نہیں کرتے, سیریس بات. دیکھو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک خاتون ہوں اور میں پبلک سپیس میں ویزیبل خاتون ہوں, اور میں اس بات کی, میں اپنی اس پوزیشن کے باوجود یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جب ان کو کوئی اور ڈائمینشن نہیں ملتی, تو وہ خواتین کی یہ ڈائمینشن استعمال کرتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ اچکزئی صاحب میں بہت سختی سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اس وقت یا آپ کی جماعت وہ ڈائمینشن یوز کر رہی ہے. وہاں پہ جو خواتین نظر آ رہی ہیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کے طور طریقے سے کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ وہاں بائی کمپلشن ہے یا انہیں وہاں کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے. وہ اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے وہاں آتی ہیں. ان کے والدین, ان کے گارجینز کو پتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتی ہیں. تو آپ کی جو بھی سیاسی مخاصمت ہے اس کو سیاسی مخاصمت کی حد تک رکھیے, لیکن اس کو وہاں نہ لے جائیے جہاں آپ کو بھی شرمندگی ہو. اور ہم, because I take a serious reservation to this line. No, ہم ایسے نکل آئیں, ہم ایسے نکلتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ کہا جاتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس میں وہ خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی اویئر خواتین ہیں جو سیاسی طور پر پہلی دفعہ ہمیں موٹیویٹڈ نظر آتی ہیں. دیکھیے یہ موٹیویٹ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ خواتین کی ہراسمنٹ کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیے. مجھے یہ, میں آپ کو میسج بھی پڑھا سکتا ہوں, میں آپ کو سورس بھی دکھا سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ وہ خواتین انہوں نے بات نہیں کرتے. میں صرف یہ بتا دوں کہ ابھی بھی اگر ہم 71 اور 65 وارز کے میڈم نور جہاں کے وہ گانے سنتے ہیں تو اس ایج میں بھی ہمیں فکر پڑ جاتا ہے کہ یار ہم آرمی میں کیوں نہیں ہے. مطلب وہ ایک چلیں وہ چھوڑ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بات ہے ہما, جو میں ایک ریشنل بات بھی ہے. خان صاحب نے جو یہ ضد اب تک پکڑی ہوئی ہے, اور ایون یہ کہ 6 دن تک بیشتر لوگ بھی قائدین مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایگری نہیں کرتے اور وہ ان کے ساتھ وہاں پر کنٹینر میں نہیں سوتے. یہ جو ایک ایکسٹریم مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر مستعفی ہوں, پرائم منسٹر مستعفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا سیاسی نظام لپیٹ دیا جائے. یہی ہوا نا. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ایک ضدی آدمی ہیں,
وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اکتوبر 99 میں بھی دیکھا ہم نے, 93 میں بھی دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 93 کی طرح جائیں گے, یعنی کوئی آئے گا اور دونوں کو بھیجے گا. کچھ لوگ کہیں گے 99. دونوں صورتوں میں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. میں یہ ڈریل اور ڈرل کی بات نہیں کرتا. میں ہما کی اجازت سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اس پہ کمنٹ کرنا. یہ ریزگنیشن جو ہم چاہتے ہیں, اب یہ کنورٹ ہو گئی کہ یہ 30 دن کی چھٹی لے لے. وجہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی, وجہ یہ ہے کیسے چھٹی لے لیں, آپ سے چھٹی لے کے آپ طے کریں گے. وہ تو آگے نہیں, وہ تو آگے کی بات ہے. میں صرف اس کی آئیڈیا بیہائنڈ بتا رہا ہوں کہ کس نیت سے ہم کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہ ایک الیکشن کے اندر جو زرداری صاحب نے بھی کہا, مولانا صاحب نے بھی کہا, سب نے کہ اس کے اندر داندلی ہوئی ہے. اگر ہم کوئی ایسا سٹیپ لیں, کوئی ایسی چیز ایکسپٹ کریں جس سے ایک داندلی شدہ الیکشن کو ہماری غلطی کی وجہ سے لیگل کور مل جائے, کوئی ایسا کمیشن یا کوئی ایسی باڈی بنے کہ اس کے اوپر ہم اگری کر جائے اور آگے سے ایک داندلی شدہ الیکشن کے بارے میں وہ ورڈکٹ دے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری تھا, تو یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. اچھا میں صرف کامنٹ کر دوں. دیکھیے میں آپ سے, آپ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت پبلک ڈومین میں ہے, اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. ایک بات دیکھیے, جو پی ٹی آئی نے انرجائز کیا ہے کراؤڈز کو, جو موقف تھا نا آپ کا کہ یہ الیکشنز دھاندلی شدہ ہیں, یہ موقف آپ کا بہت واضح طور پر کھل کر سامنے آ گیا ہے اور رجسٹر بھی ہو گیا ہے. آپ کی اس سٹانس کی وجہ سے جس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک نہیں ہے ایڈریس کرنے کا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بات سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو یہ انا کا مسئلہ اس لیے لگتا ہے, دو وجوہات ہیں. دیکھیے ایک تو اگر نواز شریف صاحب آپ کی بات مان کر مستعفی ہو بھی جاتے ہیں تو ایک انتہائی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ کل کوئی بھی اسلام آباد میں پہنچ جائے لوگوں کو لے کے اور وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بائی دی فورس آف دا موب یہ کہے کہ تم مستعفی ہو جاؤ. پہلی بات, اور جو آپ کی تحفظات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, لوگ اس کا احاطہ کر رہے ہیں, اس کو اب آپ کی ٹرمز پہ ایڈریس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. دوسری بات یہ کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ لیگل فریم ورک سے باہر ہے, اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نہ 30 دن کی چھٹی کی کوئی آپشن ہے کانسٹیٹیوشن میں. آپ پھر ایک اور اہم ضروری بات یہ کہ آپ کی جماعت کی سینٹ میں کوئی پریزنس نہیں ہے, لیجسلیشن کے لیے بھی یہ مسائل موجود ہیں. تو میرا اور آپ نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے لی ہے جو اس کی وجہ سے آپ کی سیاست بھی اس وقت بند گلی میں ہے. اگر آپ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صورتحال آگے بڑھتی ہے. آپ کچھ کہیں تو میں جان کے دونوں باتیں جاؤ. شاہ صاحب ہما کا بات کا جواب دیں گے؟ دیکھیے جو ان کے انالیسس اپنی جگہ, اور اسی لیے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. وی وانٹ کہ جو بھی باڈی ہو وہ بغیر کسی پریشر کے الیکشن کی آڈٹ کرے. ٹھیک ہے, یہ وی وانٹ ٹو انشور اٹ. اس کے لیے ہمارے اپنے پروپوزلز ہیں, ہمارے اپنے ڈیمانڈز ہیں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر. اور ان کا بھی پوائنٹ ایسا ہے کہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنا پڑے گا کہ ڈیمانڈ اس حد تک نہ جائیں کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ایسا کمزور ڈیمانڈ ہمارا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ایک جعلی الیکشن جو ہے وہ لیگلائز نہ ہو جائے. تو اس میں بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس, لیکن کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر یہ ایشورنس مل جائے تو یہ نیگوسیشن ہوتی اسی لیے ہیں. آپ لوگوں نے مولانا صاحب اگر اتنی ہارڈ لائن نہ لیتے, ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹی سی بات, پھر آپ اچکزئی صاحب کے پاس جائیں. اگر بالفرض ہائپوتھیٹیکلی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مستعفی بھی ہو جاتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا, تو کیا ان کا کنٹرول سسٹم پہ ختم ہو جائے گا؟ اگر یہی حکومت رہتی ہے, اگر یہی پارٹی رہتی ہے, تو پھر تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے وہ نظر نہ آئے, پیچھے سے تو سٹرنگز وہ پھر بھی پل کر سکتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں زرداریوں کے بغیر سیاست میں شریک ہو گئے. نہیں, لیکن میں ہما کو, اور اسی طرح پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر نہیں, مولانا کا معاملہ میں ہما بی بی کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو اس طرح سمپلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہما ضروری نہیں جس قسم کا بزنس باپ کر سکتا ہو بیٹا بھی اسی طرح کا بزنس مین ہو.
آپ سمجھ جائیں. دیکھیے اصول، منطق، روایات، یہ 3 معیارات ہیں، اس پہ آپ ایک تجویز رکھتے ہیں. اصول اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو جس طرح ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ پھر ہر گروہ آئے گا اور وہ کہے گا جی چونکہ ریاست پاکستان ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کے ہیڈ جو ہیں اس کے جو چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، لہٰذا اس ڈسپیوٹ میں جب تک حل نہیں آتا آپ گھر چلے جائیں، تو ایک مثال قائم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ پریکٹیکل لیول پہ بھی جس طرح اشارہ کیا گیا بالآخر جو ہے نواز شریف صاحب PML کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی چلانا ہے، چاہے وہ گھر بیٹھے ہیں لاہور میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے گاندھی فیملی، انڈیا کی بہت اور ہے. زرداری شریف اعتبار نہیں کرتے کسی پہ. جان صاحب آپ کو بھی پتا ہے، آپ کہتے ہو رہے ہیں، آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں یہ وراثتی سیاست باری باری کی، اسی لیے تو پرابلم ہوئی ہے 20 سال میں. پرابلم ہے یا نہیں وہ الگ ڈیبیٹ ہے. پھر آگے انہوں نے بلاول تیار کر لیا، انہوں نے ماشاءاللہ اپنا بیٹا حمزہ تیار کر لیا. یہ آگے سے نہیں، وہ ذرا وہ ہما بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے میرا جی، لیکن اس میں سے کیسے چھوڑ دیں؟ وہ چھوڑیں بھائی، لوگوں نے الگ کیا. نام تک یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، اس میں تمام سیاسی پارٹیاں، اسے PML کے ہیڈ بھی نہیں ہے وہ کہ پرائم منسٹر ہے. تو اس اصول 4-5 دلیلوں کی بنیاد پہ وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے. ایک تو یہ کہ پھر آپ فورس کی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کی تمام طاقت نہیں ہے، اور نہ آپ کے پاس یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ تمام عوام کی بہا پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نمائندگی جو ہے، جو آپ کے 78 لاکھ ووٹ ہیں وہ بھی اسی طرح جیلی جس طرح PML کے ہیں، اس طرح دوسری پارٹیوں کے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو جو آپ ریزن ڈیٹر دے رہے ہیں وہ کافی افواہ کس حد تک دور سے. ویسے آپ کی اسے ہٹ کر کریں، جہاں ہر وقت پارٹی آپ ایک اسٹینڈ لے لیتے ہیں. میں تو جانتا ہوں بڑا آپ کھل کے بھی بات کریں نا. کیا آپ کو تبھی خبر پہنچ رہی ہے کہ شہباز صاحب شاید کہیں جی وسیع تر مفاد میں کیوں بنا رہے ہو، استعفے دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے کہ نہ شہباز شریف نے جانا ہے نہ نواز شریف نے. اگر ایک بائی بھی چلا گیا تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جائے گی. یہ سسٹم جو ہے جو ان کے گرد گھوم رہا ہے، دیکھو وہ پھر حکومت کمزور ہوگی، الٹیمیٹلی پھر ان کا جانا انسانی تاریخ اس بات کا گواہ ہے، یقینی ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک ریڈ لائن ہر حد تک وہ لوگ میرے خیال میں تیار ہیں. بریلی صاحب، یہ جنرلٹی میں چیز ڈسکس ہو رہی ہے. 16 آدمی جمہوریت میں ایک فیملی کے برسر اقتدار ہوں، اس کے بچے تیار ہو. اصل میں وہ ہما میرے حق میں بول رہی ہے، ورنہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فیملی سے آپ ہٹ گئے تو آپ کا نام بھی چینج ہو سکتا ہے اس فیملی. لیکن ہما آپ کو کراچی میں بیٹھ کر کیسا ہم نے ایسا منظرنامہ کر دیا کہ آپ اپنے اسلام آباد کے شاہراہ دستور کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں، نیوز بریک کی طرف. ڈاکٹر ہما بقائی کراچی میں ہمارے جانے چکدائی صاحب ہیں، ہمارے شاہ فرمان صاحب جانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جانے جی ادھر تو سب ایک ہی جیسا ماحول ہے، وہی سب خان صاحب آئیں گے، تقریریں کریں گے، آپ لوگ عیسیٰ خیلوی آئے گا، ناچنا واٹنا اور وایا آ جائے گا، یا پھر ادھر بیٹھے نا باتیں کریں، ادھر بھی کروا دیتے ہیں وہ وایا. ہمارے ساتھ رہیے گا، نیوز بریک، اس کے بعد پھر آتے ہیں.